آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے بطخ کے بدصورت چوزے۔ پیارے بچوں، یہ ایک روشن موسم گرما کی دوپہر تھی۔ خوبصورت پھول کھل چکے تھے اور پرندے ادھر ادھر چہک رہے تھے۔ بہت سی تتلیاں پھولوں کے رس سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ماں بطخ نے انڈے دینے کے لیے درخت کے نیچے ایک خوبصورت سی جگہ تلاش کر لی۔ اس نے 5 انڈے دیے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ 5 انڈے میں سے ایک انڈا مختلف تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی، لیکن اس نے ان کے پھوٹنے کا انتظار کیا۔ ایک خوبصورت صبح آئی جس کا بطخ کو بہت انتظار تھا۔ ایک ایک کر کے سارے انڈے پھوٹتے چلے گئے اور ان میں سے خوبصورت سے بچے نکل آئے۔ بچے بولنے لگ گئے تھے اور تمام انڈے زندہ ہو گئے تھے۔ بطخ کے سارے بچے انڈے کے خول سے نکل کر سر ہلا رہے تھے، صرف ایک کے علاوہ۔ بطخ نے کہا، اوہ، یہ کتنے پیارے انڈے ہیں، میں کتنی خوش قسمت ماں ہوں۔ لیکن ایک انڈے کو دیکھ کر اس نے کہا، یہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ بطخ بہت پریشان ہو گئی اور کہا کہ یہ بہت طویل وقت لے رہا ہے۔ پھر وہ انڈے پر بیٹھ گئی، ساری گرم جوشی دے دی جتنی وہ دے سکتی تھی۔ بطخ نے کہا، یہ بچہ سب سے خوبصورت ہوگا کیونکہ یہ پھوٹنے میں بہت وقت لے رہا ہے۔ ایک خوبصورت صبح، جس دن وہ انڈا پھوٹا، لیکن اس میں سے ایک بدصورت چوزا باہر آیا۔ بطخ کا بچہ اپنے باقی بہن بھائیوں سے بہت مختلف تھا اور بدصورت بھی تھا۔ وہ کافی بڑا دکھتا تھا۔ ماں بطخ اپنے اس بچے کے بارے میں حیران تھی اور بہت پریشان بھی۔ وہ سوچتی رہی کہ ایک دن یہ بھی اپنے بہن بھائیوں جیسا ہو جائے گا۔ دن گزرتے چلے گئے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بدصورت ہوتا گیا۔ اس کے سبھی بہن بھائیوں نے اس کا مذاق اڑایا اور وہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے۔ بطخ کا بچہ بہت اداس تھا۔ ایک نے کہا کہ تم بہت بدصورت ہو، تو دوسرا کہنے لگا، زمین پر بدصورت چیز کو دیکھو۔ تیسرا کہنے لگا، ہم بدصورت لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں کھلاتے۔ اور چوتھا کہنے لگا، تم بہت بدصورت ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ بطخ کا بچہ یہ سن کر بہت اداس ہوا اور وہ تالاب کی طرف جانے لگا۔ بطخ نے کہا، میں بہت بدصورت ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ وہ بہت دور تالاب سے اور اپنے خاندان سے دور جانے کا سوچنے لگا۔ بطخ کا بچہ بالکل اکیلا جنگل میں بھٹکتا رہا۔ جلد ہی موسم سرما آ گیا۔ بطخ کا بچہ بہت ہی اکیلا تھا۔ چاروں طرف برف پڑنے لگی۔ بطخ کا بچہ بہت پریشان ہوا اور وہ ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ کھانے کے لیے غذا اور رہنے کے لیے گرم جگہ کو وہ تلاش نہیں کر سکا۔ اس کے بعد وہ ایک بطخ کے خاندان کے پاس گیا، جہاں پر اسے کہنے لگے، یہ تو ایک بدصورت چوزا ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، یہ بدصورت ساتھی کون ہے؟ اس کے بعد وہ مرغیوں کے گھر میں رہنے لگا۔ مرغیوں نے اسے اپنی چونچ سے مارا۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ راستے میں کتے سے ملا۔ کتا اسے وہاں سے سونگھ کر چلا گیا۔ بطخ نے خود سے سوچا، کیا میں اتنا بدصورت ہوں کہ کتا بھی مجھے نہیں کھانا چاہے گا؟ بدصورت چوزے نے جنگل میں واپس بھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ بہت اداس تھا۔ وہاں وہ ایک کسان سے ملا، جو وہ اسے اٹھا کے اپنے بچے اور بیوی کے پاس گھر لے گیا۔ وہاں بھی اسے بلی نے بہت پریشان کیا، جس کی وجہ سے اسے واپس نکلنا پڑا۔ ایک بار پھر سے موسم بہار آیا اور ساری چیزیں پھر سے ہری بھری ہو گئیں۔ وہ چلتا گیا اور چلتا گیا۔ ایک بار اس نے چلتے چلتے ہی ندی دیکھی۔ وہ پانی میں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ وہ اس ندی کے قریب گیا اور ایک خوبصورت راج ہنس کو تیرتے ہوئے دیکھا، جو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بطخ کا بچہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے شرمندگی سے جیسے ہی اپنا منہ نیچے کیا، اپنا ندی میں عکس دیکھا اور وہ یہ سوچ کر بہت حیران تھا کہ اب وہ ایک نوجوان اور خوبصورت بطخ بن چکا تھا۔
پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے کیوں الگ دکھتا تھا، کیونکہ وہ ایک راج ہنس تھا۔ اس کے بعد اس نے اس سے شادی کر لی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا۔ ہمیں اس ویڈیو سے یہ سیکھا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔